نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر او سئل عن الکبائر فقال الشرک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین فقال الا انبئکم باکبر الکبائر قال قول الزور او قال شہادۃ الزور قال شعبۃ واکثر ظنی انہ قال شہادۃ الزور او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، الحمدللہ درس بخاری کا ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ کتاب الادب کے چھٹے باب کی آج آخری حدیث مبارکہ ہے۔ اس سے پچھلے دروس میں بھی اسی حوالے سے چند ایک احادیث طیبات گزر چکی ہیں جن پہ تفصیلی بحث ہو چکی ہے۔ اس حدیث طیبہ میں راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا، یا اب راوی کو اشتباہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے۔ راوی کہتے ہیں سئل عن الکبائر، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا، آپ سے سوال کیا گیا۔ فقال، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا، کسی اور کو معبود تسلیم کرنا، عبادت کے لائق سمجھنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وقتل النفس، بلا وجہ کسی انسان کو قتل کرنا، کسی انسان کی جان لینا، کسی انسان پہ حملہ کرنا۔ قتل النفس، کسی جان کو مار دینا، کسی انسان کو قتل کر دینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ کے بارے میں خبردار نہ کروں، کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قال قول الزور، آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹی بات کہنا، او قال شہادۃ الزور، یعنی جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی شہادت دینا۔ اگر اس حدیث طیبہ کو دیکھا جائے اور جو اس سے پہلے حدیث طیبہ پچھلے درس میں بیان کی گئی، اگر ان دونوں کو دیکھا جائے تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، کبیرہ گناہوں کی فہرست میں سب سے پہلے آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس سے پچھلی حدیث طیبہ میں شرک کے بعد دوسرا جو بڑا گناہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ لیکن اس حدیث طیبہ میں 5977 نمبر حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے بعد جو دوسرا بڑا کبیرہ گناہ ہے وہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، کسی کی جان لینا۔ تو گویا قتل کرنا کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک عظیم گناہ ہے، اور یہ تو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیے جا سکتے۔ جو کبائر ہیں، جب تک انسان سچے دل سے توبہ نہیں کرتا اور ایسے کسی عمل کو دوبارہ اس کا اعادہ کرنے سے انسان
باز نہیں آتا اور سچے دل سے توبہ نہیں کرتا، تو اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا قول الزور، جھوٹی بات کہنا۔ ہمارے ہاں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ جھوٹی بات کو ہم گناہ سمجھیں۔ ہم تو اپنی کاروباری زندگی میں، عائلی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، گھر میں، آفس میں، اپنے معاملات زندگی میں ہم جھوٹ بولنے سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، آپ ذرا اس بات پہ غور کریں کہ شرک باللہ بڑا گناہ ہے، انسان کو قتل کر دینا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ کرنے کے بعد جب جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی دینے کا تذکرہ فرماتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، گویا کہ یہ شاید اس سے بڑا گناہ ہے جس کو عام لوگ اگنور کر دیتے ہیں، عام لوگ اس کے نقصانات سے واقف نہیں ہیں کہ جھوٹ بولنے کے کتنے سخت نقصانات ہیں، انسان کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے، حقیقت اور سچ کا تو ستیہ ناش ہو جاتا ہے، انسان جھوٹ کے محل تیار کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ دڑم سے زمین پہ نیچے گر جاتے ہیں، ایکسپوز ہو جاتا ہے، نہ پھر گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، اگر اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ان کلمات طیبات کو دیکھا جائے تو گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ آپ کا کوئی امتی کہیں کسی کے سامنے رسوا ہو، یہ آپ کو پسند نہیں ہے کہ آپ کا کوئی امتی رسوا ہو، کہ جھوٹ بولے گا اور جس دن اس کا جھوٹ لوگوں کے سامنے کھل جائے گا اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے حبیب اپنے امتیوں کو رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں، آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، شرمندگی اور ضلالت سے بچانا چاہتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا وقول الزور وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی بات کرنا، بات بات پہ جھوٹ بولنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے گناہوں سے، صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنا کرم ہمارے شامل حال رکھے کہ کبھی ایسا وقت نہ آئے ہم کسی کی جھوٹی شہادت دیتے پھریں، ہم جھوٹی بات پہ لوگوں کے پیچھے پھرتے رہیں، ہم اپنے گھر میں جھوٹ بولیں، اللہ بچائے ایسے وقت سے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔